صورت فائدہ پہنچانے سے عبارت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شریعت و طریقت کا انتہائی حسین ترین مرقع اور مرصع ہے، جو انسانوں پر بھی بے حد کریم تھے اور جانوروں پر بھی بے انتہا شفیق تھے، جن کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے جد کی بارگاہ میں خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا، جن کی آمد کی بشارت خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جن کا نام آسمانوں کے احمد نے احمد رکھا، تصوف کی دنیا میں جن کے عالی ہونے کا اعلان بھی سب سے اولا و اعلیٰ نبی نے کیا، جن کی تربیت کی ہدایت بھی معلم اعظم نے کی، غرض جن پر دو جہاں کے سردار کی ایسی نظر تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ سلطان الاولیاء بھی ہیں، شیخ کبیر بھی ہیں، سید السند بھی ہیں، کتب اوحد بھی ہیں، استاذ العلماء بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں، سلطان الرجال بھی ہیں، شیخ المسلمین بھی ہیں، العالم الکبیر بھی ہیں، بحر شریعت بھی ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، یعنی جو آسمان تصوف میں ابو العباس حضرت شیخ کبیر سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی صورت بلند پایا صاحب کرامت بزرگ بن کر ابھرے، اور ایسے ابھرے صاحب کہ ایک جہاں کو آپ نے روشن کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ عشق رسول و عشق اہل بیت و عشق صحابہ و عشق اولیاء کے ایسے حسین مرقع و مرصع ہے کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر دربار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص منفرد مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا حفظ مکمل کیا اور مزید تعلیم و تربیت کے لیے عقلی اور نقلی علوم یعنی حدیث، تفسیر، منطق و فلسفہ نیز تمام مروجہ علوم پر آپ نے بطور خاص کمال مہارت حاصل کی اور مختلف علمی فضل و کمال کے گوہر مراد سے اپنے دامن کو مکمل طور پر بھر لیا۔ خداداد، قابلیت اور انتہائی ذکاوت کی وجہ سے جب ان کی علمی شہرت چاروں طرف پھیل گئی تو طالبان علوم اپنی تشنگی مٹانے کے لیے شہر واسط کا رخ کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اس وقت کے عظیم علماء و فضلاء بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے درس سے فیض یاب ہونے کی خاطر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے تھے اور زانو تلمس طے کیا کرتے تھے، یعنی سوچیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ اور رفعت عطا کی۔ ناظرین کرام، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے جو قناعت اور یعنی کہہ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا عالم تھا، وہ بھی اپنی مثال آپ تھا، یعنی دو قمیضیں صرف آپ اپنے پاس جو ہے وہ کبھی کبھی رکھ لیتے، ورنہ دو قمیضیں بھی نہ رکھا کرتے تھے، مگر شیخ کبیر کی ہستی خدمت خلق کے جذبے سے مکمل طور پہ سرشار تھی۔ خود کھانے کا معاملہ ایسا تھا کہ اکثر 2-3 دن بعد ہی کھانا کھایا کرتے تھے، البتہ اگر کوئی مہمان آ جایا کرتا تھا تو اس کے کھانے پینے کا بھرپور انتظام کیا کرتے تھے، یعنی یہ گھرانہ سادات کا وہ رنگ ہے کہ جہاں خود فاقے سے ہوں مگر سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے بلکہ ہمیشہ پیٹ بھر کے لوٹاتے تھے۔ ناظرین کرام، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اس قدر نرم دل اور مخلوق نواز تھے کہ انسان تو انسان، چرند و پرند سے بھی بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کے آرام کا ہر ممکن خیال رکھا کرتے تھے۔ دیکھیے صاحب، خلق پر شفیق ہونا یہی اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اکثر ہوتا یہ تھا کہ بیوگان، مساکین اور غربا کے گھروں میں خود اناج پہنچانے جایا کرتے تھے، بلکہ ان کے گھروں میں پانی تک خود بھر کے لے جایا کرتے تھے۔ شخصیت میں انکساری ایسی تھی، انکساری اس حد تک تھی ناظرین کہ جو شخص بھی ملتا شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ اسے پہل کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی دیکھتے تو فرماتے کہ تمہاری صبح اچھی ہو، یعنی صرف انسانوں نہیں جانوروں تک سے اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ دوسروں کی خیر خواہی کا کوئی موقع اپنے دستے مبارک سے نہیں جانے دیتے تھے، بلکہ انوکھے انداز میں لوگوں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ شیخ کبیر رحمت اللہ علیہ ناظرین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مقبول تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے دل آپ رحمت اللہ علیہ کی محبت کو یعنی مکمل طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ مخلوق کے جو دل تھے وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی محبت میں پیوست کر کے رکھ دیے تھے اور مخلوق خدا کے دل ان کی طرف مکمل طور پر پھیر دیے تھے۔ جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں وہاں آپ کے محبین اور مریدین باقاعدہ پائے جاتے تھے۔ عقیدت مندوں کا یہ عالم تھا کہ ان کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگائے ناظرین کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں صرف آپ کے خلفاء اور خلفاء کے جو خلفاء تھے ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے، یعنی ذرا سوچئے کہ پھر آپ کی محبت کرنے والے
اور جو چاہت کرنے والے تھے ان کی تعداد کا کیا عالم ہوگا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اخلاق سر تا پا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے یقیناً ایک جہاں کو روشن کیا، اور آج ہم اپنے اس پروگرام کو ان کے ذکر سے روشن